السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 39 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی چوری کی سزا سے متعلق کہ اس میں چور مرد ہو یا چور عورت ہو تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس میں ہم نے پوری وضاحت کی تھی کہ یہ انتہائی سزا ہے، انتہائی حالات میں دی جاتی۔ تو اس میں ہم نے جو کچھ بھی اس کی وضاحت میں بیان کیا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو وہ ساری جو وضاحت اس لیکچر میں ہم نے کی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری وہ اس وضاحت کی جتنی بھی بیس ہے وہ اس آیت کے اوپر ہے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جرم کا راستہ چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف پلٹ آئے اور واقعی اپنی اصلاح کر لے تو ملکی عدالت اس کی طرف سے یقین دہانی کرانے پر اسے معاف کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی وہ ضمانت لے گی، کوئی شورٹی بانڈ لے گی، جو بھی وقت زمانے حالات کے مطابق جو بھی طریقہ عدالتوں کا رائج ہے اس میں وہ ان سے لے گی کوئی بھی ضمانت کے طور پر۔ تو اس کے بعد وہ سزا سے محفوظ ہوگا، اور سزا سے محفوظ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ شہری سہولیات کا حقدار ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے جو اب ہم شروع کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ جو مذہب کی روح سے بتایا گیا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور مرد یا چور عورت کا، تو وہ انتہائی سزا ہے جو انہوں نے یعنی سب کے لیے لاگو کر دی، یا اس میں کچھ ایسے کر دی کہ یوں کر دیں فقہی طور پر۔ تو وہ قرآن کی روح سے چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی لیول کے اوپر جب بات پہنچ جائے، کوئی شخص باز ہی نہیں آ رہا، مصر ہے اپنے جرم کے اوپر، تو اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی گھر میں کسی نے کوئی پیسے نکال لیے کسی کے تو ان کو ہاتھ کاٹ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم واضح کر چکے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 39۔ کیا یہ رہا ہے؟ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو چوری کی سزا ہے وہ انتہائی حالات کے اندر دی جانے والی سزا ہے، نارمل حالات کے اندر نہیں۔ تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ وہ جو سزا بتائی جا رہی ہے انتہائی درجے کی سزا ہے، انتہائی حالات میں دی جائے گی۔ اس لیے اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی۔ توبہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے جرم کو چھوڑ دینا اور اصلاح کی طرف آ جانا، اپنی اصلاح کر لینا۔ اصلاح کیا ہے کہ آئندہ کے بعد یہ جرم نہیں کروں گا، یہ ہوتی ہے توبہ۔ یہ نہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ ہماری توبہ یہی ہے، قرآن کی روح سے توبہ یہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، یعنی آپ نے اگر غلط منزل کی طرف چل پڑے ہیں تو جب بھی آپ کو یا جس وقت بھی یا جہاں بھی آپ کو احساس ہو گیا کہ اوہو میں تو غلط راستے پہ چل رہا ہوں، میں تو منزل پر نہیں پہنچوں گا، تو آپ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کرتے کیا ہیں؟ واپس جاتے ہیں، جو صحیح راستہ ہے اس تک جاتے ہیں۔ تو یہ جو غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے کے اوپر پلٹ کر واپس آنا، یہ توبہ، اور یہ آدھی توبہ ہے۔ اب صحیح راستے کے اوپر چل کر منزل تک پہنچنا بھی تو ہے۔ اب یہ دوسرا عمل ہے توبہ کا۔ تو توبہ میں دو عمل ہیں، ایک تو غلط عمل کو چھوڑنا ہے اور پھر صحیح عمل کو کرنا بھی ہے۔
تو جو چوری کی ہے یا جو بھی یہ جرم کیا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ فار ایور اس کو چھوڑنا ہے، اور پھر جن کی حق تلفی کی ہے، جن سے یہ معاملہ کیا ہے، ان کا کوئی مداوع کرنا، ان سے مل کر معذرت کرنا، اور ان کا جو نقصان کیا ہے وہ پورا کرنا، یہ ہوگی توبہ اس کی چور کی۔ یہ چیزیں ہیں، نہیں دے سکتا تو ان کے لیے کوشش تو کر سکتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو ان کو کمپنسیٹ کرے۔ تو کہتا ہے اس طرح سے جو توبہ کرتا ہے، یہ ہے توبہ۔ اب سمجھ آئی توبہ کیا ہوتی؟ اور یہ وہ بیٹھ کے نا ایسے وہ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، چوری انسان کی کر رہے ہوتے ہیں، معافی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ جس کی چوری ہوگی اس کا تو نقصان ہو گیا نا، اس کو تو پوچھا ہی نہیں، تو یہ ڈائریکٹ اللہ سے لائن سیدھی کر کے سمجھ رہا ہے کہ مجھے معافی مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس سے ملنا، اس سے مل کر اپنی معافی مانگنی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں آپ کو اس کا جتنا بھی ہو سکا میں اس کا مداوع کروں گا، یہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی اپنے جو بھی اس نے ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، وہ توبہ کر لے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے تو وہ قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، مذہب کے جو شارٹ کٹ دیے ہیں انہی کے اوپر چل رہے ہیں، کیونکہ مذہب نے کہا ہے نا کہ ایسے یوں کر لو تو معافی ہو جائے گی، تو اس لیے قرآن کی طرف نہیں آتے وہ، کیونکہ یہ کام ہے مشکل۔ لیکن اگر دیکھیں، اگر معاشرے کے اندر کچھ افراد بھی ایسے کر دیں، سٹیپ تو لیں، انیشیٹو تو لیں، تو وہ کیا معاشرہ جنتی نہیں بن جائے گا؟ سوچیں ذرا، یہ قرآن کی اصول اور ضابطے۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تو توبہ بھی وہ نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ ہم سجدوں میں پڑھ کے اور ایسے اللہ کے آگے ہاتھ مانگ کے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری توبہ، ہم تو بڑے نیک آدمی ہیں، ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے۔ نہیں ہو رہی، اور نہیں ہوگی ایسے توبہ قبول۔ جس کا نقصان کیا ہے اسی دنیا میں، اس سے آپ ملیں، اس کا نقصان پورا کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، معافی مانگیں۔ یہ چیز احساس ہو کہ میں نے نقصان کیا ہے، اور میں نے اس سے زیادہ اپنی ذات کا نقصان کیا ہے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے، جب تم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو ایکچولی اس کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی، لیکن پہلی زیادتی تم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو۔ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ تو جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر کے، وہ پہلے تو اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے، اس کا نقصان تو پھر بھی پورا ہو جائے گا، اس کی ذات کا جو لاس ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب بھی کوئی انسان جرم کرتا ہے، نفسیاتی طور پر اس کی جو قواعد عملیہ ہیں، جو اس کی جو فورسز ہیں کام کرنے کی، جو وائٹل فورسز ہیں، وہ ویک ہو جاتی ہیں۔ اس کی جو تعمیری سرگرمیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی تخریبی سرگرمیاں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، انسانی شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں سے ملیں، ان کی حالت دیکھیں کیا ہوتی ہے، ان کی باتیں سنیں، ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کی سوچ کو پڑھیں، تو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے، یہ جو قرآن کے جو اصول ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ قرآن کتنی باریکی میں بات کر جاتا ہے، کتنی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی وہ نظر انداز نہیں ہونے دیتا۔ تو کہتا ہے کہ پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی، میں نے بتایا توبہ کیا ہوتی ہے، اور اگلا وہ پروسیس جو ہم نے بتایا، کہتا ہے وَأَصْلَحَ، اور اس نے ظلم چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لی۔ تو یہ آ گئے نا دو پروسیس، توبہ کے دو پروسیس آ گئے نا، جرم کو چھوڑنا اور پھر اصلاح بھی کرنا، پھر توبہ ہوگی۔ سجدوں میں پڑھ کر معافیاں مانگنے سے توبہ نہیں ہوگی، کرتے رہیں، کوئی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی
گین کوئی بھی اچیو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایلوژن میں آپ۔ تو کہتا ہے کہ اس نے ظلم چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لی۔ یہ دو کام کہتا ہے جب کر لیے، جرم چھوڑ دیا، اصلاح کر لی، چھوڑ دیا آئندہ کے بعد نہیں کرے گا، اصلاح کر لی اس سے بہتر کام کرے گا، تو پھر کیا یہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بلا شبہ اللہ اس پر توجہ کرتا ہے، اب اس کی معافی قبول ہوگی۔ اللہ توجہ کرتا ہے، اس سے مراد ہے اللہ کا قانون مکافات۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کی، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ بیٹھا ہوا تو وہ پہلے ادھر دیکھ رہا تھا اب وہ اس طرف دیکھے گا، توجہ کر لے گا، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کے اکثر الفاظ جتنے بھی ہیں آپ یہ دیکھیں، وہ یعنی وہ لفظی ترجمہ کریں گے معنی غلط ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اس کا ہی لفظی ترجمہ آپ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ توجہ نہیں کر رہا تھا، اللہ کی توجہ پہلے ہٹی ہوئی تھی، اب اس نے جرم چھوڑا ہے اور اصلاح کر لی ہے تو اب ادھر متوجہ ہو گیا ہے۔ کبھی غور کیجئے، اگر الفاظ کے اگر لفظی میننگ لیتے تو پھر یہ معنی بنتے ہیں کہ اللہ کی توجہ ہی نہیں تھی، اب اللہ نے توجہ کی ہے۔ تو جو توجہ نہ کرے تو وہ غافل ہی ہوتا ہے نا۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ لفظی، کیونکہ قرآن ہماری زبان میں بات کرتا ہے، یہ الفاظ اللہ نے نہیں بنائے، اللہ کا تو انتخاب ہے، ہماری یعنی انسانوں کی بنائی، عربوں کی بنائی ہوئی زبان، تو اس زبان کی روح سے انسانوں کی زبان میں ہی انسانوں کو سمجھا رہا ہے، مگر نہ اللہ کی کوئی زبان ہو اور اللہ اس میں ہم سے کوئی بات کرے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہمیں تو ساتھ والی وہ ملک کی جو ملک ہو، کوئی چائنا یا رشیا، ان کی بولی کی سمجھ نہیں آتی، ان کی لینگویج کی، وہ کہتے کیا ہیں، یا وہ فلاں چیز کہہ رہے ہیں جس کا مطلب کیا ہے۔ بظاہر الفاظ وہ بول رہے ہوں گے، ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہم الفاظ کو بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کس معنوں میں بول رہے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے یہ جو بات کی کس معنوں میں کی ہے۔ یہاں پر تو وکیل بھی 5 سال پڑھنے کے بعد وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں جج کو حوالے دے دے کے کہ سر یہ جو لا ہے اس کے یہ معنی بنتے ہیں، پڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی لا۔ یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ تو بلا شبہ اس پر اللہ توجہ کرتا ہے، کیا مطلب اللہ کا قانون مکافات، وہ پھر ان کے اوپر اپنی توجہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ اس نے جرم چھوڑا ہے، پکی اس نے وہ اپنی ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ کے بعد یہ نہیں کرے گا اور اپنی اصلاح بھی کر رہا ہے، تو اب اللہ کا قانون اس کی طرف متوجہ ہوگا، قانون مکافات۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آیت کے آخر میں ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ حفاظت نشو و نما کا سامان دینے والا ہے۔ 2 چیزیں یہاں پر بتا رہا ہے، حفاظت بھی دینے والا ہے، نشو و نما بھی دینے والا ہے۔ اب ترجمہ ہوا پڑا ہے غفور کا، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یہ تراجم ہوئے پڑے۔ حالانکہ غفور کا معنی مغفرت، غفور یہ حفاظت ہوتی ہے مغفرت، اور غفور حفاظت دینے والا ہوتا ہے۔ وہ کیسے حفاظت دیتا ہے کہ جب انسان اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ کے قانون کی حفاظت ان کو ملتی ہے، اس لیے وہ غفور ہے۔ ادروائز وہ غفور نہیں ہے کہ انسان اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے چلے جائیں، عذاب علیم میں مبتلا ہوتے چلے جائیں اور کہتے جائیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دھوکہ ہو گیا نا، جبکہ وہ بات ہی کچھ اور کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ حفاظت دینے والا ہے، کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر تم اللہ کے لا کو فالو کرو، نہیں کرتے تو پھر حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے تم سے، پھر تو عذاب علیم ہے۔ پیچھے کہا نا عذاب علیم، پھر کہا عذاب مقیم۔
ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب جو ٹلتا ہی نہیں. تو ایک چیز تو یہ ہوگی، حفاظت کس کی روح سے ملے گی؟ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے سے. جرم بند کریں گے، جرم کو چھوڑیں گے، اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما اللہ کے قوانین کی روح سے کریں گے، تو پھر اللہ کے قانون کی روح سے حفاظت ملے گی. اور اگلی چیز کہہ رہا ہے رحیم، نشو و نما. یہ پروگریسیولی جو نشو و نما ہوتی ہے نا، اس کی بات کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ جو پروگریسیو نشو و نما ہے، یہ بھی انسانوں کو اللہ کے قانون کی روح سے ملتی ہے. اگر انسان اللہ کے قوانین کو فالو کرے تو. نہیں فالو کریں گے تو نہ حفاظت ملے گی، نہ نشو و نما ملے گی. تو اسی سے پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب ہم اس کو اس دنیا کی عدالت کے اوپر جب ہم اس کو اس آیت کا اطلاق کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس طرح سے اگر کوئی جرم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے فار ایور، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو جو عدالت ہے اس سے ضروری ضمانت لے کے اس کو پھر اس سزا نہیں دے گی، اس کو معاف کر دے گی، چھوڑ دے گی، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزارے، اپنی کسب معاش کرے، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا وہ جو زندگی وہ چلا سکے. تو یہ چیزیں، یہ جو قرآن کی یہ جو آیات ہیں، یہ لیگل یوں کہہ رہے ہیں لیگل فریم ورک میں یہ بڑی قابل ہو رہی ہیں. یہ عدالتوں کے سمجھنے کی ہیں یہ چیزیں. قرآن کریم کا ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں. شکریہ.